بہت ہی اچھا بیان، صاف ستھری گفتگو، اور تمام علماء مشائخ کا وہ علمی گھرانہ بنا ہوا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور فضلاء اور آج کے شیوخ اس گھر میں جاتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، اور حضرت مولانا کا بھی تعلق تمام شیوخ سے ہے۔ لہذا میں بڑے ادب و احترام سے حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں، ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا سید آدم مصطفیٰ صاحب۔ الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إن لكل أم يتبعها ولدها. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ میرے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ جب کسی ماں باپ کو اولاد دیتے ہیں تو ان ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد ایسی بنے اور ایسی بنے اور ایسی بنے، اور پھر اس کو وہ جیسا بنانا چاہتے ہیں وہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کی سوچ ہے کہ ڈاکٹر بنے تو وہ راستہ اختیار کریں گے، انجینئر بنے تو وہ راستہ اختیار کریں گے، سیاستداں بنے تو وہ راستہ اختیار کریں گے، حافظ عالم بنے تو وہ راستہ اختیار کریں گے۔ بالکل گاؤں کا رہنے والا بے پڑھا لکھا غریب آدمی جب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازتا ہے اور گھر میں بچہ آتا ہے تو اس کسان اور غریب اور بے پڑھے لکھے ماں باپ کی بھی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑے سے بڑا آدمی بن جائے، اور جتنا اس کے بس میں ہوتا ہے وہ اس کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ چنانچہ دسیوں بچوں کے ان کی کامیابی کے بعد جب حالات سامنے آتے ہیں اور انٹرویو سامنے آتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ باپ کسان تھا، باپ ٹھیلا لگاتا تھا، باپ رکشہ چلاتا تھا، باپ کپڑے سیتا تھا، لیکن وہ اس کا بیٹا IAS بن گیا، اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اس کا بیٹا انجینئر بن گیا، اس کا بیٹا عالم بن گیا۔ میرے شیخ حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث مظاہر العلوم، ان کے والد ایک کسان آدمی تھے، کھیتی کرنے والے تھے، لیکن بیٹا محدث عصر بن گیا، شیخ العرب والعجم بنے،
اور اپنے زمانے میں حدیث کے متفقہ طور پر شیخ عرب اور عجم سب نے تسلیم کیا۔ بے شک حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک خط لکھ کر دیا تھا اور اسے بند کر کے دیا تھا، اور یوں کہا تھا کہ جب 50 سال جب حدیث پڑھا چکنا تب اس خط کو کھول کر دیکھنا۔ تو 50 سال جب حدیث پڑھا چکے تب وہ خط کھول کے دیکھا تو اس میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ یونس، جب تم بخاری شریف 40 سال پڑھا چکو گے تو تم مجھ سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ ایک کسان کا بیٹا، تو ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد ایسی اور ایسی اور ایسی بنے، اور اس کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے، راستے اختیار کرتا ہے۔ اچھا، پھر وہ اولاد ویسی بن جاتی ہے جیسا ماں باپ نے سوچا، تو ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور مجلسوں میں، محفلوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں وہ ماں اور وہ باپ اپنی اولاد کا تذکرہ فخر کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب ان کے بچوں کو شاباشی ملتی ہے اور ان کو مبارکباد ملتی ہے تو یہ ماں باپ پھولے نہیں سماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ ویسا بن گیا جیسا اس کے ماں باپ چاہتے ہیں۔ اس کے برخلاف ماں باپ نے اپنے بچے سے امیدیں لگائیں کہ میرا بچہ یہ بنے اور یہ بنے اور یہ بنے، لیکن وہ بچہ بری صحبتوں میں پڑ گیا، بری عادتوں میں پڑ گیا، اور وہ بری عادتیں اس کی بڑھتی چلی گئیں، شراب میں، جوئے میں، زناکاری میں، چوری میں، ان ساری برائیوں میں پڑتا چلا گیا۔ ماں باپ حتی الامکان اس کو روکنے کی، بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب وہ ماں باپ نا امید ہو گئے کہ یہ اب نہیں روک پائے گا یا ہم اسے نہیں روک پائیں گے، تو پھر ماں باپ اس سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں کہ بھئی جاؤ تم اپنی زندگی جیو، ہمیں اپنی زندگی جینے دو، ہم تمہاری وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالیں گے۔ یہاں تک کہ پھر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ وہ باپ اخبار میں خبر نکالتا ہے کہ اس نام کے میرے بیٹے سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور میں نے اس کو اپنی جائیداد سے، اپنے گھر سے سب سے عاق کر دیا، اور یہ اپنے کیے کا خود مالک ہے، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ ویسا نہیں بنا جیسا اس کے ماں باپ چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، ماں باپ کی اپنی اولاد سے یہ امیدیں کیوں وابستہ ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، میں اس کا پرورش کرنے والا ہوں، میں اس کی تربیت کرنے والا ہوں، اس لیے میری سوچ، میری محنت، میری چاہت، میری طلب، میری تڑپ یہ ہے کہ میرا بچہ ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا بنے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، جیسے میں اور تم یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ایسی اور ایسی بنے اس وجہ سے کہ یہ میرے ہیں، ایسے ہی اللہ بھی جو میرا اور آپ کا اور ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ خالق اور مالک یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا بنے، وہ یہ چاہتا ہے، اور یہ بندہ جب ویسا بن جاتا ہے جیسا اللہ چاہتا ہے تو پھر اللہ فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اللہ اس پر فخر کرتے ہیں، پھر اللہ اس کو نمونہ بناتے ہیں، اور یہ انسان جب ویسا بن جاتا ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں تو پھر اللہ وہ کر دیتے ہیں جیسا یہ چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسا بنے،
کیسا بنے؟ اللہ کیسا چاہتا ہے؟ تو قرآن نے بتایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو انسان ہے نا، اللہ کا اس سے مطالبہ یہ ہے کہ تو میرا بندہ بن جا. عبد کے معنی غلام، اور غلام کو ہم اور آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نوکر. تو ہم اللہ کے نوکر بن جائیں. نوکر کی شان کیا ہوتی ہے؟ مالک 50 مرتبہ پکارے، جواب میں کہتا ہے یس سر، یس سر. دن میں، رات میں، صبح کو، شام کو، جب پکارے یس سر، یس سر. اب اگر یہ نوکر اپنے مالک کا وفادار ہے اور مالک کے ساتھ دیانتدار ہے اور مالک سے محبت کرتا ہے، مالک کے کام کو اپنا کام سمجھتا ہے، تو پھر وہ مالک اس نوکر پر مہربان ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ نے اپنی فیکٹری میں، اپنے گھر پر ایک نوکر رکھا اور اس نوکر کے ذمہ کام کیے، اور صبح سے لے کر شام تک وہ سارے کام پابندی سے انجام دیتا رہا. اعتماد ہو گیا، بھروسہ ہو گیا، سب کچھ کرنے لگا، اور ایک عرصہ گزر گیا، گھر کے سارے افراد کو اس پر اعتماد ہو گیا. ایک دن وہ نوکر آیا اور مالک کے سامنے جب کھڑا ہوا تو اس کا چہرہ بڑا غمگین اور بڑا پریشان نظر آ رہا. مالک نے اس کی اس پریشانی کو چہرہ دیکھ کر محسوس کیا تو اس نے پوچھا، عبد الرحمن کیا بات ہے، تم بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگا، صاحب جی میری بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور شادی میں 15 دن رہ گئے. میرے پاس کوئی انتظام ہی نہیں ہے، ایک جوڑے کا بھی انتظام نہیں ہے. رات بیوی نے یہ کہا کہ 15 دن رہ گئے ہیں، تو نے شادی کا کچھ بھی انتظام نہیں کیا، کیا ہوگا؟ ساری رات نیند نہیں آئی، اسی میں کروٹیں بدلتا رہا، پتہ نہیں میں بیٹی کی شادی کیسے کروں. اور اس بات نے مجھے اتنا بے چین کر دیا ہے کہ مجھے نہ بیٹھے چین آ رہا ہے، نہ لیٹے چین آ رہا ہے. صاحب جی میرا کیا بنے؟ یہ کہتے کہتے اس نوکر کی آنکھ میں 2 آنسو آ. مالک نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا تو یوں کہا، عبد الرحمن پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں ہوں نا. وہ بیٹی خالی تیری نہیں ہے، وہ بیٹی میری بھی ہے. جا کر شادی کی تیاری کر، سب ہو جائے گا. جس چیز کی ضرورت ہو بتا دینا، تجھے خرچے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں موجود ہوں نا، سب میں کروں گا. مالک کی زبان سے یہ جملے جو سنے تو اس نوکر کے چہرے پر ایسا اطمینان آیا اور ایسی مسکراہٹ آئی، اور اس نے مالک کا شکریہ ادا کیا کہ مالک اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور تمہارے ساتھ یوں کرے اور یوں کرے. دعائیں دیتا ہوا اپنے کام میں لگ گیا. شام آئی تو گھر جب جانے لگا تو ایک مٹھائی کی دکان پڑی، راستے سے اس نے مٹھائی لی اور مٹھائی لے کے گھر پہنچا اور بڑا مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوا. اور بیوی نے جب شوہر کو آتا دیکھا تو بیوی کے سر پہ تو وہی دھن سوار کہ مہینوں بھر رہ گیا ہے، ایک جوڑے کا بھی انتظام نہیں. اور جیسے ہی اندر پہنچا بیوی پھر وہی راگ لے کر بیٹھ گئی. ارے تم نے کچھ سوچا؟ ارے تم نے کوئی بات کی؟ کیا ہوا؟ اس نے کہا، سن بھوک لگی ہے، پہلے کھانا لا. وہ گئی، کھانا لے کر کے آئی اور کھانا لے کر بیٹھ گئی. اب اس نے کھانا شروع کیا، بیوی نے پھر وہی راگ شروع کر دیا. وہ کھانا کھاتا جا رہا ہے، کرا دماغ مت کھا، مجھے کھانا کھا لینے دے سکون سے، صبح سے بھوکا ہوں. اب وہ پھر اپنی بات، کیونکہ اس کے تو دماغ پہ ایک دھن سوار ہے. تو اس نے کہا، سب ہو جائے گا، آج تک کوئی کام رکا؟ سب ہو جائے گا، فکر مت کر، اور یہ مٹھائی کھا. تو بیوی کہتی ہے کہ تمہیں مٹھائی کی سوج رہی ہے، تمہیں مذاق کی سوج رہی ہے، یہاں زندگی پر بن آئی ہے، کل کو مہمان آ کر کھڑے ہو جائیں گے، کیا منہ دکھاؤ گی؟
جب وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آئی اور غصہ کرنے لگی تو اس نے کہا ارے سن، آج میں جب گیا تھا تو مالک نے میرا چہرہ دیکھ کر مجھ سے پوچھا اور میں نے اپنی بات بتائی، میری آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ مالک یہ کہنے لگے عبد الرحمن تو پریشان کیوں ہوتا ہے، میں ہوں نا، یہ بیٹی خالی تیری نہیں ہے، میری بیٹی بھی ہے اور میں اس کو اپنی بیٹی کی طرح رخصت کروں گا۔ اور صاحب نے کہا ہے جا کر اپنی تیاری شروع کر، سب ہو جائے گا۔ اوہو، وہ بیوی کے چہرے پر بھی اطمینان آ گیا، مطمئن ہو گئی، خوش ہو گئی۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، جب بندہ اپنے اللہ کا بن جاتا ہے اور اپنے مالک کی فرما برداری کرنے لگتا ہے کہ مالک جب آواز دے یہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، مالک آواز دے یہ جھک جائے، مالک آواز دے یہ دوڑ پڑے، مالک آواز دے کھانا چھوڑ دے، مالک آواز دے پینا چھوڑ دے، مالک آواز دے نیند قربان کر دے، مالک آواز دے آرام کو تج دے۔ یہ مالک کی آواز پر اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے والا جب بن جاتا ہے تو پھر جب یہ اپنے پریشانی کو لے کر اس مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ان آنکھوں سے دو گرم گرم آنسو ٹپکاتا ہے، وہ مالک یوں کہتا ہے پریشان کیوں ہوتا ہے، میں ہوں نا، میں ہوں نا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ من کان اللہ لہو کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا، اور پھر اس کے کام اللہ بناتا چلا جاتا ہے، اور ایسے راستوں سے بناتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی، جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں پاتا، اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ کا بندہ۔ اور میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، اس کے بالمقابل میں نے ایک نوکر رکھا، نوکر سے کہا کہ ذرا گاڑی صاف کر دو، کہنے لگا واہ جی واہ، گاڑی تمہاری صاف کروں میں، تمہاری گاڑی تم صاف کرو۔ ہم نے کہا ذرا بچوں کو اسکول پہنچا دو، کہنے لگا واہ جی واہ، بچے تمہارے پہنچاؤں میں، اپنے آپ پہنچا دو۔ ذرا فیکٹری کا گیٹ کھول دو، واہ جی واہ، فیکٹری تمہاری، گیٹ کھولوں میں، اپنے آپ کھول لو۔ ذرا گھر کی سبزی لا دو، واہ جی واہ، گھر تمہارا، کھانا تم کھاؤ گے، سبزی میں لاؤں، اپنے آپ لے آؤ۔ کیا اس نوکر کو میں ایک دن اپنی فیکٹری میں اپنے گھر میں برداشت کروں گا؟ ہم میں سے ہر ایک اس نوکر سے یوں کہے گا کہ چلو چلو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، نکلو یہاں سے، میں ایک منٹ تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد وہ نوکر اپنے دکھڑے سنانا شروع کرے کہ جی میں یوں پریشان، میں تو پریشان، میں ایسے پریشان، میری یہ ضرورت، میری یہ حاجت، کہ چل چل بھاگ یہاں سے، جا جا، جہاں تیری من کی پوری ہو وہاں جا کر اپنی ضرورت پوری کر، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، بالکل اسی طرح جب میرا تمہارا رب مجھے تمہیں آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، میرے گھر آ جاؤ، تو جو مسجد کے سامنے سے نکل کر جاتا ہے وہ یہ جواب دیتا ہے واہ جی واہ، تمہارا گھر، میں کیوں آؤں، تم ہی اپنے گھر میں رہو۔ وہ جب آواز دیتا ہے کہ دیکھو اب اس کے بعد کھانا مت کھانا، واہ جی واہ، پیٹ میرا، بھوک میری، تمہاری وجہ سے کھانا کیوں نہ کھاؤں۔ جب بندہ اس طرح کے جواب دینا شروع کرتا ہے اور رب سے منہ موڑ لیتا ہے اور رب کے کاموں کو اپنا کام نہیں سمجھتا، پھر یہ بندہ جب اپنے آنسو بہاتا ہے، رب کہتا ہے نکل یہاں سے، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ جب تو میری نہیں سنتا، میری نہیں مانتا، تو میں بھی تیری نہیں سنتا، تیری نہیں مانتا۔ اس لیے رب نے کیا کہا؟ سب سے پہلے میرے بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ۔ اور بندہ کون ہوتا ہے؟ اور پھر بندہ بھی کس کا بننے کے لیے کہا؟ یوں کہا کہ رحمان کے بندے بن جاؤ، یہ نہیں کہا وعباد القہار وعباد الجبار، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے بن جاؤ۔
جو مالک تم کو اپنا بندہ اپنا نوکر بننے کی دعوت دے رہا ہے، ساتھ تم کو یہ تسلی بھی دے رہا ہے کہ تمہارا جو مالک ہے نا وہ بڑا مہربان ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑی محبتیں کرنے والا ہے۔ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود، تمہاری سرکشیوں کے باوجود، تمہارے منہ پھیر لینے کے باوجود نہ وہ ہوا کو روکے، نہ پانی کو روکے، نہ سانس کو روکے، نہ کھانے کو روکے، نہ دیکھنے کو روکے، نہ بولنے کو روکے، نہ سننے کو روکے، نہ صحت کو روکے، نہ چلنے کو روکے، نہ زمین کو پھاڑے، نہ آسمان کو گرائے، نہ پہاڑوں کو چلائے، نہ دریاؤں کو ابالے، سب ویسے ہی چلاتا ہے اور تمہاری نافرمانیوں کو برداشت کرتا ہے۔ برداشت اس لیے کرتا ہے کہ وہ مہربان ہے، وہ رحمان ہے۔ اس رحمان کے بندے بنو۔ کتنا مہربان؟ فرمایا ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، وہ رحمان اس ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ کتنا مہربان کہ جب ہم انسانوں نے زمین پر جرم کیے، پاپ کیے، گناہ کیے اور اتنے گناہ کیے کہ زمین کے اندر آگ لگ گئی، زمین چیخ اٹھی، میرے رب تیرے ان انسانوں نے میرے سینے پر اتنے گناہ کیے ہیں کہ اندر آگ لگی پڑی ہے، مجھے اجازت دے کہ میں پھٹ پڑوں اور ان سب کو نگل لوں۔ رب کہتا ہے وہ زمین یہ تیرے بندے ہیں، تو نے ان کو پیدا کیا ہے؟ نہیں اللہ، نہ یہ میرے بندے نہ میں نے ان کو پیدا کیا۔ اگر یہ تیرے بندے نہیں اور اگر تو نے ان کو پیدا نہیں کیا تو پھر رہنے دے، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، کبھی تو لوٹ کر آئیں گے، کبھی تو معافی مانگیں گے۔ اور سنو، اگر یہ اپنی موت کی آخری سانس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ کہہ دیں گے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میری رحمت کی قسم کہ میں ان کو معاف کر کے اپنی رحمت کی آغوش میں سمیٹ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے مہربان اور ایسے رحمان رب کے بندے بنو، اس کی رحمت کو سوچ کر اس کی بندگی اختیار کرو، اس کے انعامات کو سوچ کر اس کی بندگی اختیار کرو، اس کی نعمتوں کو جو صبح سے لے کر شام تک میں اور تم اور میرا گھر اور میرے بچے سب استعمال کرتے ہیں، ان نعمتوں کو سوچ کر اس کے بندے بن جاؤ۔ اور جب بندے بنو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بندگی کا تقاضا یہ ہے، یمشون علی الارض ہونا، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اندر عاجزی آ جائے گی، اپنے کو چھوٹا بنا کر جیو گے، اپنے کو چھوٹا بنا کر چلو گے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے پیشانی پر بل ڈال کر اور منہ آڑے ترچھے کر کے مت رہا کرو۔ تم رحمان کے بندے ہو، مہربان رب کے بندے ہو، تمہاری شان یہ ہے کہ تم اپنے اندر عاجزی لاؤ۔ نہ علم کا غرور، نہ عہدے کا غرور، نہ مال کا غرور، نہ جگہ کا غرور، کہ ان سارے غرور سے اپنے کو پاک کرو۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک علم کا غرور ہے، کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اور علم آئے گا تو لازمی چیز ہے کہ زندگی کے اندر غرور آئے گا۔ اب یہ غرور کیسے دور ہوگا؟ کہ یہ غرور تربیت سے دور ہوگا، اس لیے علم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ اور علم پر غرور کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ علم نبیوں کو عطا فرمایا، کائنات میں سب سے زیادہ علم نبیوں کو عطا فرمایا، اور سارے نبیوں کو جتنا علم دیا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سارے نبیوں کا علم ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔
ایک ذرے کی حیثیت. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم دیا. انسانوں کی بھی سنیں, فرشتوں کی بھی سنیں, جناتوں کی بھی سنیں, جانوروں کی بھی سنیں, درختوں کی بھی سنیں, پتھروں کی بھی سنیں, کنکر کی بھی سنیں, درخت کے پتوں کی بھی سنیں. پھر اگلا علم, پچھلا علم دیا آدم سے لے کر کے اپنے زمانے تک. اگلا علم دیا جب تک یہ دھرتی رہے گی, جب تک یہ کائنات رہے گی, وہاں تک کا سارا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. کتنا علم دیا. ایک اونٹ آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی گردن ہلا ہلا کر کے کچھ بولنے لگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہے. یہ یوں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اس کا مالک سالوں سے میرے اوپر بوجھ لاد رہا تھا اور میں اس کا بوجھ ڈھو ڈھو کر یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں سفر کرتا تھا. اب میں بوڑھا ہو گیا, میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں, اب یہ میری جان کا سوداگر بن گیا ہے. یا رسول اللہ اس سے میری جان تو بچائیے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو آ کر سجدہ کرتا ہے, ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. فرمایا نہیں 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 نہیں, سجدہ تو صرف سر بنانے والے کے آگے ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سر دیا اور یہ سر بنانے والے کے آگے جھکے. اس کے علاوہ اس سر کو کسی کے آگے جھکانے کی اجازت نہیں. کیوں؟ دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کے سامنے سر جھکاتا ہے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کے آگے سر جھکاتا ہے, ہر چھوٹا اپنے بڑے کے آگے سر جھکاتا ہے. کبھی کوئی بڑا اپنے چھوٹے کے آگے سر نہیں جھکاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ان سب میں سب سے بڑا انسان کو بنایا. سب سے بڑا انسان کو بنایا. انسان سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں. انسان سے بڑا اگر کوئی ہے تو اللہ اکبر. انسان سے بڑا صرف اللہ ہے. اس لیے انسان کا سر سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں جھکے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھا دیا کہ دیکھو سر جھکانے کی اجازت صرف اللہ کے آگے. اس لیے جب بھی سر جھکانا ایک اللہ کے آگے جھکانا. باقی دنیا کی کوئی طاقت, کوئی حیثیت, کوئی چیز اس لائق نہیں جس کے آگے سر جھکایا. جانوروں کی سنیں, فرشتوں کی سنیں. جبریل آئے ان کی سنی, اسرائیل آئے ان کی سنی, میکائیل آئے ان کی سنی, اور اللہ نے جتنے فرشتے بھیجنا تھے وہ سب بھیجے اور ان سب کی سنی, اور ان سب کی سن کر مجھے تمہیں سنائی. پورا قرآن سنایا فرشتے سے سن کر. جناتوں کی سنیں. ایک جنات آیا, یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیں اور آپ آ کر کے ان کو اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے بارے میں بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلو, آپ اس کے ساتھ تشریف لے گئے. سارے جنات جمع ہوئے, آپ نے ان کو اللہ کی وحدانیت بتائی, اپنی رسالت بتائی. انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا, رسول اللہ کی رسالت کا بھی اقرار کیا. درختوں کی سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں آپ کو استنجا کی حاجت ہوئی, چٹیل میدان, کہیں پردے کی کوئی جگہ نہیں. اپنے خادم سے کہا جاؤ باہر کھڑے ہو کر کے آواز دو, اے جنگل کے درختوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ, رسول اللہ کو اپنی حاجت پوری کرنی ہے. انہوں نے آ کر آواز دی, سارے درخت چاروں طرف سے چلتے ہوئے آئے اور آ کر کے جمع ہوئے اور پردے کا انتظام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہوئے, آپ باہر نکلے, فرمایا ہے درختوں اپنی جگہ واپس چلے جاؤ. سارے درخت اپنی اپنی جگہ واپس چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کنکر سنیں. ابو جہل آیا اپنے دونوں ہاتھ بند کر کے, کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم یہ بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں تمہاری بات مان لوں گا. کہنے لگے, اللہ کے رسول نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے, میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے. آپ نے تیسری مرتبہ یہ کہا تو اس کے ہاتھ کے جو کنکر تھے وہ بول اٹھے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. گھبرا کر کے اس نے وہ پتھر پھینک دی.
اتنا علم دیا. پچھلی سنانے پر آئے تو آدم کیسے آئے, آدم کیسے بنے, آدم کیسے اتارے گئے, آدم کے ساتھ کیا ہوا, ان کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا. پھر نوح آئے, شیس آئے, داؤد آئے, صالح آئے, ہود آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے, شعیب آئے, لوط آئے, ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, یعقوب آئے, یوسف آئے, یہ سب آئے. اور ان سب کے ساتھ کیا کیا ہوا, ان سب کی قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوا, کیوں ہوا, کس وجہ سے ہوا, سارا سنا ڈالا. آگے کی سنانے پر آئے تو آگے کی بتائی کہ جیسے جیسے تم نبی ہمارے دور سے آگے بڑھتے جاؤ گے برائیاں آتی جائیں گی, جھوٹ عام ہوگا, زنا عام ہوگا, شراب عام ہوگی, چوری عام ہوگی, ماں کے ساتھ بدسلوکی ہوگی, باپ کی نافرمانی کی جائے گی, مسجدوں میں چلایا جائے گا, آپس میں لوگ لڑیں گے, جھگڑیں گے, بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا, ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں ہوں گی, مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جائے گا, زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا, پچھلے لوگوں پر اعتراض کیے جائیں گے. اور جب یہ سب ہونے لگے تو انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا, انتظار کرنا پتھروں کی بارش کا, انتظار کرنا آگ کے برسنے کا, انتظار کرنا زمینوں کے ہل جانے کا, انتظار کرنا پہاڑوں کے چل پڑنے کا, انتظار کرنا آسمان کے پھٹ جانے کا, انتظار کرنا اس دنیا کے سمٹ جانے کا. وہاں تک کی سنائی. اور اس سے پہلے کون کون آئے گا اور وہ کیا کیا کرے گا, سب بتا کر چلے گا, سب بتا کر چلے گا. اب اتنا علم رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کیا کہا, ان سے کیا کہا, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو جو علم دیا ہے بہت تھوڑا, بہت تھوڑا. اب جب رسول اللہ کے علم کو اللہ تھوڑا کہے تو میرے تمہارے علم کی کیا حیثیت اور اس کی کون سی گنتی. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو جو علم دیا بہت تھوڑا, بہت تھوڑا. اور اگلی آیت میں اپنی شان بے نیازی کو اور اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اور اگر میں چاہوں تو جو کچھ تم کو علم دیا ہے ایک جھٹکے میں تم سے واپس لے. ایسا زبردست علم رکھنے والے, اب اس علم والے کے مقابلے میں میرے تمہارے علم کی کیا حیثیت. اس لیے فرمایا علم کے غرور میں مبتلا مت ہونا, ہمیشہ اپنے علم کو کم سمجھنا, اپنے کو طالب علم سمجھنا. ترقی چاہتے ہو تو روز سیکھنے کی نیت سے صبح کرنا اور روز سیکھنے کی نیت سے رات کرنا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے زندگی کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے, میں نے آج کے دن کچھ نیا نہیں سیکھا تو میرا آج کا دن برباد ہو گیا. اس لیے میں طلباء عزیز سے عرض کرتا ہوں کہ آج آپ یہاں سے دستار فضیلت لے کر جا رہے ہیں. اس دستار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب علم کے حاصل کرنے کا دروازہ بند ہو گیا. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد تم کو جو سند دیتے ہیں وہ اس بات کی نہیں دیتے کہ تمہاری پڑھائی پوری ہو گئی, ہم یہ اس بات کی سند دیتے ہیں کہ اب تک تم خود سے کتاب پڑھنے کے لائق بھی نہیں تھے. آج ہم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اب تم خود سے کتاب پڑھ لیا کرو. اور پھر یوں فرمایا کہ مطالعہ کبھی اپنی سوچ سے مت کرنا, پوچھ پوچھ کر کرنا, کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں. ہمارے مدارس کے طلبہ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ مدرسے سے نکلنے کے بعد اپنے کو علم کے اعتبار سے فارغ سمجھ لیتے کہ جی ہم فارغ ہو گئے, پھر سیکھنے کا جذبہ ہی نہیں رہتا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب علم والوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے.
پھر آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتے، پھر اپنی بات نہیں کہہ سکتے، حق کی تائید نہیں کر سکتے، حق والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے بنو ایسے کہ تمہارے اندر عاجزی آتی چلی جائے، اپنے کو چھوٹا بنا کر، اپنے کو پیچھے رکھ کر، جتنا تم عاجزی اختیار کر لو گے اللہ اتنا تم کو آگے بڑھا دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے کو چھوٹا بنا لے اللہ اسے بڑا بنا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو کوئی ذلیل کرے اور تم خاموش ہو کر پیچھے ہٹ جاؤ، کل قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر آ جانا اور میری عزت، اپنی عزت مجھ سے لے کر چلے جانا۔ اس میدان میں اگر رسول اللہ عزت نصیب فرما دیں تو اس عزت کے کیا کہیں، اس عزت کا کیا مقابلہ۔ اس لیے فرمایا یمشون علی الارض ہونا، عاجزی کے ساتھ چلنا۔ اچھا اب جب تم نوکر بن جاؤ گے، عاجز بن جاؤ گے، چھوٹے بن جاؤ گے، تو پھر لوگ تم کو جمن بدو خیراتی سمجھیں گے، اور جب جمن بدو خیراتی سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی گالی دے گا، کوئی برا بھلا کہے گا، کوئی تمہارے اندر کیڑے نکالے گا، کوئی تمہاری کمیاں بیان کرے گا، کوئی تمہاری ٹانگ کھینچے گا۔ تم کیا کرنا؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ دیکھو یہ سارے کام، کسی کی کمی نکالنا، کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کی چھت چھین لینا، کسی کے کاروبار کو برباد کر دینا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کو مٹا دینا، کسی کو پریشان کرنا، یہ کام جو کرنے والا ہے قرآن نے کہا وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے۔ اذا خاطبهم الجاہلون، جب جاہل تمہارے ساتھ ایسا کریں تم کیا کرنا؟ قالوا سلاما، تم پیار کی بات کرنا، تم محبت کی بات کرنا، تم اکرام کی بات کرنا، تم کھانا کھلانے کی بات کرنا، تم پانی پلانے کی بات کرنا، تم ننگوں کو کپڑا پہنانے کی بات کرنا، تم پریشان حالوں کی مدد کرنے کی بات کرنا، تم جو گھر سے بے گھر ہو گئے ان کو گھر دینے کی بات کرنا، ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی بات کرنا، ان کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالنے کا نظام بنانا اور اس کی بات کرنا۔ قالوا سلاما، پیار کی، محبت کی، الفت کی باتیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم رحمان کے بندے ہو، اس لیے کہ تم رحمان کے بندے ہو۔ اور یہ سب کرتے کرتے ساتھ ایک کام اور کرنا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ کیا جائے اس کو برداشت کرنا، برداشت کرنا، برداشت کرنا۔ تم برداشت کر لو گے مالک تمہارے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے گا، مالک تمہاری طرف سے کھڑا ہوگا، پھر وہ انتقام لے گا، وہ کلیجے ہلائے گا، وہ زمین ہلائے گا، وہ پہاڑ گرائے گا، وہ منہ کے نوالے چھینے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ وہ مالک جب انتقام لینے پر آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ہلائے گا تو ساری زمین ہل کر رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے ساتھ اپنے مالک کو لینے کا کام کرو کہ تمہارا مالک تمہارے ساتھ آئے گا۔ مالک کیسے تمہارے ساتھ آئے گا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مالک تمہارے ساتھ راتوں کی اندھیریوں میں اور تنہائیوں میں اٹھ کر اس رب کے سامنے ناک رگڑنا، اس کے سامنے اپنے آنسو بہانا، اس کے سامنے اپنی جھولی پہلانا، اس کو اپنا دکھڑا سنانا، اس کو اپنا درد سنانا۔ جب اس وقت تم اس کو اپنا درد سناؤ گے وہ جواب میں کہے گا ادعونی استجب لکم، جو مانگو گے دے دوں گا۔ اس لیے دعوت دی رحمان کے بندے بنو، رحمان کے بندے بنو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، وہ بندگی والا راستہ اختیار کر کہ یہ بندگی والا راستہ کامیابی تک پہنچا دے۔ اور سب سے پہلی ذمہ داری اپنے کو بندہ بنانے کی اور دنیا کے بسنے والے انسانوں کو بندہ بننے کی دعوت دینا اور اپنے کو بندہ بنانا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے مدرسے کے پڑھنے اور پڑھانے والوں۔
کہ یہ پڑھنے اور پڑھانے والے یہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اللہ کا بندہ بنا، اور دنیا کے انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے ان کو اللہ کا تعارف کراؤ، ان کو اللہ کا تعارف کراؤ۔ ہم نے ظلم کیا یہ کہہ کر اللہ ہمارا ہے، ہم نے ظلم کیا یہ کہہ کر کہ قرآن ہمارا ہے، ہم نے ظلم کیا یہ کہہ کر کہ محمد الرسول اللہ ہمارے ہیں، جبکہ اللہ نے یہ کہا تھا رب العالمین، میں سارے جہانوں کا رب ہوں، جبکہ اللہ نے یہ کہا تھا ہدی للناس، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے، جبکہ اللہ نے یہ کہا تھا کافۃ للناس کہ محمد الرسول اللہ ساری انسانیت کے اوتار اور ساری انسانیت کے نبی۔ اب یہ تعارف ہم جب کرائیں گے جب ہم خود جانیں گے۔ ہم نہیں پہچانا اپنے اللہ کو، ہم نہیں پہچانا اپنے محمد الرسول اللہ کو، تو ہم دنیا کے سامنے کیا تعارف کرنا؟ حضرت مولانا نے میرا تعارف کرایا، اور اتنا تعارف کرایا جو آپ میں سے کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ یہ تعارف کیوں کرایا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھے جانا، کتاب سے جانا، میرے بھتیجے سے جانا، خاندان والوں سے جانا، رشتہ داریوں سے جانا، میرے ان کے تعلق کی وجہ سے جانا، اس بنیاد پر جانا تو آپ کو بتایا۔ اگر یہ مجھے نہ جانتے، مجھے یہ نہ پہچانتے، تو یہ کیا کہتے کہ جی فرود آباد سے ایک آدم مصطفیٰ آیا ہے، وہ تمہارے سامنے بات کرے گا، بات ختم ہوگی۔ تو رسول اللہ کا تعارف ہم جب کرائیں گے جب ہم خود رسول اللہ کو جانیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جہاں اور جن گھروں میں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کو جانا جائے، رسول اللہ کو پہچانا جائے، تو پھر وہ ماں باپ پہلے دن سے اس کی فکر کرتے ہیں، پہلے دن سے فکر کرتے ہیں، کیا صحیح کیا غلط، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سب اس کی شروع سے فکر ہوتی ہے۔ بمبئی میں اپنے ایک دوست کے ہاں گیا تو ان کی دو بچیاں تھیں، ایک بچی کی عمر 4.5 سال اور دوسری بچی کی عمر 3 سال۔ وہ اپنی دونوں بچیوں کو مجھ سے ملانے کے لیے لائے، تو وہ بچیاں آئیں، بہت پیاری سی بچیاں، آ کر میرے پاس کھڑی ہوئی، سلام کیا انہوں نے، میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا مسافے کے لیے، میں نے ہاتھ بڑھایا تو ان بچیوں نے میرا ہاتھ دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لیے، پیچھے باندھ دیے۔ تو جیسے ہی اس نے پیچھے باندھے تو میں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا، تو اس کے باپ نے یہ کہا حضرت ہم نے اپنی بچیوں کو یہ سمجھایا ہے کہ لڑکیاں سوائے اپنے ابو کے اور سوائے اپنے بھیا کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتی، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتی، اس لیے میری بچیاں کسی سے بھی ہاتھ نہیں ملا۔ ایک اسکول میں ٹیچر نے ایک بچے کو نعت یاد کرائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ بچے نے نعت یاد کی، آواز بہت اچھی تھی، پڑھتا بہت اچھا تھا، جلسہ ہوا۔ اس بچے کو نعت پڑھنے کے لیے بلایا گیا، LKG نرسری LKG کے سٹینڈرڈ کا بچہ، اس نے آ کر کے نعت پڑھی، اور جب نعت پڑھی تو اس نے اس طرح پڑھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، پوری نعت وہ ایسے پڑھ کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا اور اس کے بعد بیانات کا سلسلہ شروع ہوا تو کوئی میرا جیسا ایک ناواقف، ناآشنا، کم علم، محبت سے بیگانہ تھا، اس کو بات کرنا تھی، وہ بات کرنے بیٹھا۔ اس نے جب بات شروع کی تو بات یہیں سے شروع کی کہ آج کل اسکولوں میں اور مدرسوں میں اس اساتذہ بچوں پر دھیان نہیں دیتے، بچے چیزیں غلط یاد کر لیتے ہیں۔ اب یہ بچہ، اس نے نعت بہت اچھی سنائی، لیکن یہ حالی کی نعت ہے اور اس کا قافیہ والا ہے، اور اس نے پوری نعت والے والے کہہ کر کے پڑھی۔ یہ صرف استاذوں کی بے توجہی کا اثر ہے۔ اب استاذ کے تو کاٹو خون نہیں، بھرے جلسے میں رسوائی ہو گئی۔ بہرحال جلسہ ختم ہو گیا، اگلے دن پھر درجات لگے۔ اب وہ استاد اسی بچے کے کلاس میں پہنچ گئے، انہوں نے جب بچوں پر نگاہ ڈالی تو انہیں وہ بچہ نظر آ گیا، غصہ پھر 7ویں آسمان پر کہ اب موقع ملا اسے سزا دینے کا۔
تو انہوں نے کہا اچھا بچوں ہم تم سے سوالات کریں گے اور جس سے جو سوال پوچھیں وہی اس کا جواب دے گا. تو انہوں نے ایک ایک سوال چھوٹے چھوٹے نرسری LKG کے کتنے بڑے بچے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سوالات وہ جس سے پوچھتے گئے, کچھ نے دیے کچھ نے نہیں دیے, کچھ کو ڈانٹ دیا کچھ کو چپ کر دیا. اس بچے کا نمبر آیا تو اس بچے سے کہا بھائی تم بتاؤ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا اور کہاں پیدا ہوئے اور کب تک وہاں رہے اور ہجرت کر کے کہاں گئے اور پھر وصال کہاں ہوا اور اب کہاں آرام فرمائے. یہ سارے سوال ایک ساتھ ایک اس بچے سے کر لیے. وہ بچہ چپ چاپ بیٹھا رہا. انہوں نے پھر سوال دہرایا, وہ پھر کچھ نہیں بولا. استاد اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے اور اس کے قریب گئے اور اس سے جا کر یہ کہا کہ دیکھو تم جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو یہ تو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہیں ان سوالوں کے جواب کا پتہ نہ ہو, لیکن ہاں تم مزاج کے ضدی ہو. ہم نے تم کو جو نعت یاد کرائی تھی والا والا اور 10ویں مرتبہ تم کو ٹوکا تھا والا والا, تم ہمارے سامنے والا کہتے اور پیچھے والے پڑھتے اور پھر تم نے جلسے میں بھی والے کہہ کر کے نعت پڑھی. سارے مجمع میں میری رسوائی ہو گئی. تم ضدی ہو اور ان سوالوں کے جواب بھی تم اپنی ضد کی وجہ سے نہیں دے رہے. بتاؤ اس کے جواب کیا ہیں؟ وہ پھر کچھ نہیں بولا. استاد نے ایک تھپڑ لگایا, وہ پھر کچھ نہیں بولا. دوسرا تھپڑ لگایا, 2-4 تھپڑ مارے تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا لیکن جواب کچھ نہیں دیا. اتنے میں انٹرول ہو گیا. استاد باہر نکلے, بچے بھی کھیلنے باہر نکلے. استاد اس بچے سے یہ کہہ گئے انٹرول کے بعد اگر تو نے سوالوں کا جواب نہ دیا تو میں ڈنڈے سے تیری کھال اتار دوں. یہ کہہ کر استاد بھی چلے گئے, بچے بھی کھیلنے لگے. یہ بچہ رو رہا تھا, اس نے اپنے آنسو پوچھے, کرسی پکڑ کر کھڑا ہوا, باتھ روم گیا, ہاتھ منہ دھویا, واپس آ کر کے پھر اپنی جگہ بیٹھ گیا. انٹرول ختم ہوا, سارے بچے آ گئے, استاد ڈنڈا لے کر کے کلاس میں داخل ہوئے. ہاں بھائی بتاؤ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا اور کہاں پیدا ہوئے اور کب تک وہاں رہے اور ہجرت کر کے کہاں گئے اور وہاں کتنے دن رہے اور پھر وصال کہاں ہوا اور پھر اب کہاں آرام فرمائے. وہ جیسے ہی سوال کر کے خاموش ہوئے فوراً یہ بچہ اپنی سیٹ پکڑ کر کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے بولا ہمارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, 53 سال تک وہاں رہے, ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, 10 سال وہاں گزارے, وہیں وصال ہوا اور اب وہیں آرام فرما ہیں. اور یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اب وہ استاذ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ یہ سوال کا جواب تم نے پہلے کیوں نہیں دیا تھا اور اب دے دیا ہے تو رو کیوں رہے ہو؟ تو اس بچے نے یہ کہا کہ استاذ جی بات یہ ہے کہ میری امی کو اور میرے ابو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی, بہت پیار تھا. میرے ابو کا انتقال ہو گیا اور جب میرے ابو بیمار ہوئے تو ایک دن میرے ابو نے مجھے بلایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرا سر اپنے سینے پہ رکھ کر کہنے لگے بیٹا بیٹا میں نے ساری زندگی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے. میں نے ساری زندگی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے. بیٹا ہو سکے تو تم بھی کبھی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے مت لینا. استاذ جی آپ نے جب مجھ سے یہ سوال کیا تھا تو میرا وضو نہیں تھا. جب آپ نے مجھے ایک تھپڑ مارا میرے دل میں خیال آیا میں جواب دے دوں اور اس مار سے بچ جاؤں, لیکن پھر مجھے ابو کا چہرہ یاد آ گیا کہ میرے ابو نے ساری زندگی بغیر وضو کے نام نہیں لیا تھا. اگر تم نے اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے لے لیا تو ابو کا دل دکھے گا. بس میں نے سوچ لیا آپ ماریں گے مار کھا لوں گا لیکن اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا. انٹرول ہو گیا, مجھے موقع مل گیا, میں وضو کر آیا, اس لیے میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا. اور پھر کہنے لگا استاذ جی آپ مجھے معاف کر دیجئے گا, میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہو گئی. بات یہ تھی کہ میرے ابو نے دوسری بات مجھ سے یہ کہی تھی کہ بیٹا نبی کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا, نبی کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا. استاذ جی نبی اتنے بڑے,
میں اتنا چھوٹا میں ان کو والا کہوں، مجھے گستاخی لگتی تھی، میں نے اس لیے اسے والے کہہ دیا تھا، لیکن استاذ جی میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ استاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، استاذ نے اپنی باہیں پھیلائیں، اس بچے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا غلطی تمہاری نہیں، غلطی ہماری ہے، ہم جانتے ہی نہیں محبت کیا ہوتی، ہم جانتے ہی نہیں محبت کیا ہوتی۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، میں نے تم نے نہ اللہ سے پیار کیا، نہ رسول اللہ سے پیار کیا، نہ اللہ کی محبت کو جانا، نہ رسول اللہ کی محبت کو جانا، اس لیے میری تمہاری زندگی سے اللہ کے احکامات نکلتے چلے گئے اور کوئی پرواہ نہ ہوئی، نبی کے طریقے مٹتے چلے گئے اور کوئی پرواہ نہ ہوئی، نبی کے کاموں کو ہم اپنے ہاتھوں سے خود مٹاتے چلے گئے اور احساس تک بھی نہ ہوا۔ ہائے اس نبی کا احساس اور اس نبی کی محبت اور اس نبی کا درد میرے تمہارے سینے میں نہ جاگا جو ساری زندگی میرے تمہارے لیے روتے روتے چلا گیا، اور اتنا رویا، اتنا پریشان ہوا۔ اللہ اکبر، آخر وقت ہے اسرائیل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا منتظر ہے۔ فرمایا ٹھہرو، واپس جاؤ، پہلے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ واپس گئے، پوچھ کر آئے، اللہ نے کہا کہہ دو تمہارے بعد تمہاری امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہارے بعد تمہاری امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جبریل نے آ کر یہ اطلاع دی، یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے آپ کے بعد آپ کی امت اکیلی نہیں رہے گی۔ فرمایا بس اب میرا کام ہو گیا، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ اسرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنا کام شروع کروں؟ فرمایا ٹھہرو، ایک بات بتاؤ، جب تم کسی کی جان نکالتے ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو اسرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کانٹے دار جھاڑیاں دیکھی ہیں کہ ہاں دیکھی ہیں، اور ریشم کا کپڑا دیکھا ہے کہ ہاں دیکھا ہے، کہ ریشم کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں پر ڈال دیا جائے اور مہینوں وہ کپڑا اس پر پڑا رہے، پھر اس کے ایک کونے کو پکڑ کر کھینچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اسرائیل اس کپڑے کا تو تار تار جدا ہو جائے گا۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، جب میں کسی کی جان نکالتا ہوں تو اس کے جسم کا تار تار جدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسرائیل کیا تم ایسا نہیں کر سکتے، کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ میری ساری امت کی جان نکالنے کی جتنی تکلیف ہو وہ ساری تکلیف تو مجھے دے دو اور میری امت کی جان آسانی سے نکال۔ میرے بھائیو، جس نبی کو میری تمہاری جان کے نکلنے کی تکلیف بھی بے چین کیے ہوئے ہو، اس نبی کی بات نہ مان، اس نبی سے محبت نہ کر، اس نبی کے طریقوں کے جنازے نکال دینا، کل کس طرح اس نبی کا سامنا کرو؟ جس نے پیٹ پر پتھر باندھا میری تمہاری خاطر، جس نے فرقے کیے میری تمہاری خاطر، جس نے اپنے بچوں کی گردنیں اتروائیں میرے تمہارے خاطر، اس نبی کی لاج نہ رکھنا۔ پھر اسرائیل سے کہا اسرائیل ٹھیک تم اپنا کام شروع کرو، عائشہ پردہ ہٹا دو اور مجھے آخری بار اپنی امت کو دیکھ لینے۔ حضرت عائشہ نے پردہ ہٹایا، صحابہ پر نگاہ پڑی، فرمایا میرے صحابہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارے بھائی آئیں گے، ان کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا جاتے جاتے تمہارا نبی تم سے دو باتیں کہہ کر گیا ہے، تمہارا نبی تم سے دو باتیں کہہ کر گیا ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ ہے وہ جاتا جاتا نبی آخری تمنا یہ کر کے گیا، میری امت نماز کی حفاظت کرنا، اور اس امت نے اسی نماز کا جنازہ نکالا۔ امت کا 95% طبقہ مسجد کے سامنے سے گزر کر چلا جاتا ہے، راتوں کو اپنے بستر پر سوتا رہتا ہے، ہوٹلوں کو آباد کرتا ہے، چوراہوں کو آباد کرتا ہے، خیال بھی نہیں آتا کہ میرا نبی میرے لیے تڑپ کر گیا اور ایک فرمائش کر کے گیا تھا، نماز بچا لینا، نماز بچا لینا، نماز بچا لینا۔ میں نے نماز کی بھی حفاظت۔ بتاؤ کل قیامت کے میدان میں کیا منہ دکھاؤں؟
کس طرح اس نبی کا سامنا کروں؟ میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو، میں مقرر نہیں ہوں، مجھے تقریر کرنا نہیں آتی، میں تو ڈاکیا ہوں، پیغام لایا، اپنا اللہ اس کے رسول کا پیغام لایا، اللہ اس کے رسول کا پیغام لایا، تمہارے سامنے جھولی پھیلا کر بھیک مانگتا، جھولی پھیلا کر بھیک مانگتا۔ آج یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سارا مجمع یہ طے کر لے کچھ ہو جائے زندگی میں نماز نہیں چھوڑے، انشاءاللہ یہ سارا مجمع طے کر لے اور اللہ سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ آج سے نماز نہیں چھوڑے۔ کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ مجھے تمہیں سچا پکا نمازی بنا دے، اور اللہ مجھے تمہیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، اور میری تمہاری زندگی کے اندر اللہ کی بندگی اور اس کی عبدیت اور رحمان کا بندہ بن کر جینے کا ذوق اور شوق عطا فرما دے، اور اپنے آپ کو برداشت کرنے والا، برداشت کرنے والا، برداشت کرنے والا، معاف کرنے والا، صبر کرنے والا اور ہمت والا اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں بنا دے کہ یہ دور برداشت کا ہے، ہمت کا ہے، برداشت کا ہے، ہمت کا ہے، برداشت کا ہے، ہمت کا ہے، صبر کا ہے، صبر کا ہے، صبر کا ہے۔ جتنا صبر کر لوگے، جتنا برداشت کر لوگے، اللہ کی مدد ساتھ آ جائے۔ کرو گے؟ سب کرو گے؟ اللہ مجھے تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ مجھے تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنا بندہ بن کر جینے کی اور اپنا بندہ بن کر مرنے کی اللہ مجھے بھی توفیق دے دے اور آپ سب کو بھی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔